الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم اللہ کی توفیق سے جاری ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 59 ہے، کلاس نمبر 59 ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بیعت عقبہ ثانیہ کے بارے میں ہم نے اس سے پہلی کلاس میں کلاس نمبر 58 میں اس کی کچھ تفصیل پڑھی تھی۔ آج بیعت عقبہ ثانیہ سے متعلق جو بیعت عقبہ ثانیہ کی دفعات ہیں، اس کے جو آرٹیکلز ہیں، اس کی جو شقیں ہیں، اس پر ہم کچھ بات کریں گے، اور بیعت عقبہ ثانیہ سے متعلق مزید جو تفصیل روایات میں ہمیں ملتی ہے اس پر بات کریں گے۔ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں فرق کیا ہے اس پر بات کریں گے، اور پھر اس سے حاصل ہونے والے اسباق کیا ہیں اس پر بات کریں گے۔ اور انشاءاللہ اس کے جو ہمارا اگلا سبق ہوگا کلاس نمبر 60، اس کے اندر ہم بیعت عقبہ ثانیہ کا یہ جو چیپٹر ہے، یہ موضوع انشاءاللہ اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے، مکمل کریں گے۔ تو میں ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کو بہت توجہ سے سنیں، ایک لائف چینجنگ سیشن کے طور پہ سنیں، اس نیت سے سنیں کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، اس کے لیے ماحول بنانا ہے، اور آج تک جو ہم سیرت سے دور رہے ہیں اس کی ہم نے تلافی کرنی ہے، میک اپ کرنا ہے، تاکہ ہم کم از کم آگے بڑھ سکیں اور حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر سکیں۔ درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام رکھا کریں اپنی عام روٹین کے اندر بھی، سیرت کے اسباق میں تو خصوصی طور پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بارے میں کچھ تفصیل تو ہم کلاس نمبر 58 میں آپ سن چکے ہیں۔ میں اس سے متعلق صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ فردر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت جنادہ بن ابی امیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے، وہ بیمار تھے، تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اصلحک اللہ، ہمیں کوئی ایسی حدیث آپ بتا دیں جس کا نفع اللہ آپ کو پہنچائے، ایسی حدیث جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جن باتوں کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے عہد لیا تھا ان میں سے یہ باتیں تھیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک تھے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے کن کن باتوں پر بیعت کی۔ بایعنا علی السمع والطاعہ فی منشطنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا وأثرت علینا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، کہ ہم نے بیعت کی علی السمع والطاعہ، کہ ہم بات سنیں گے اور بات مانیں گے، فی منشطنا، اپنی چستی کے اور خوشی کے حال میں بھی، ومکرہنا، اگر ہم ناراض ہوں، کوئی بات ہمیں مشکل لگ رہی ہو، کوئی بات ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، ناگوار گزر رہی ہو، اس وقت بھی ہم اطاعت کریں گے۔ وفی عسرنا، اگر ہم تنگ دستی کے حالات میں ہوں، غربت ہو، پیسہ ہاتھ میں نہ ہو، تب بھی ہم بات سنیں گے اور مانیں گے۔ ویسرنا، اگر ہمارے پاس پیسہ بہت ہو، کشادگی ہو، اور جناب اچھا لائف اسٹائل دنیا کے لوگوں کے سٹینڈرڈ کے حساب سے ملا ہوا ہو، تب بھی ہم بات مانیں گے۔ وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، یہ جو ایک جملہ ہے، یہ ایک شق ہے، ایک لفظ ہے، یہ جو ہم نے پچھلی روایات پڑھی تھیں یہ اس کے اندر یہ ایک جملہ موجود نہیں تھا جو صحیح بخاری کی اس روایت میں موجود ہے۔ وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، کہ اگر ہم پر کسی کو ترجیح دی جائے پھر بھی ہم بات بھی سنیں گے، اطاعت بھی کریں گے، یعنی پھر بھی ہم اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے۔ اثرۃ علینا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہو، ہمیں ہمارے حقوق نہ دیے جا رہے ہوں، یا ہمارا حق کسی اور کو دیا جا رہا ہو، تب بھی ہم اس بات کی بیعت کرتے ہیں کہ ہم اطاعت ہی کریں گے۔ ہم اس وجہ سے اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے کہ اگر ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے تو ہم اطاعت نہیں کرتے، ہم نے اس بات پہ بیعت کی اثرۃ علینا کہ اگر ہماری حق تلفی ہو، ہمارے حقوق نہ دیے جا رہے ہوں، ہمارے حقوق کسی اور کو دیے جا رہے ہوں، تب بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، بیعت کرتے ہیں، بات کو سنیں گے بھی، مانیں گے بھی۔ اور ایک اور شق جو اس صحیح بخاری کی ہی حدیث میں ہمیں ملتی ہے، جو پچھلی روایت ہم نے پڑھی اس میں ہم نے یہ روایت
یہ شق اس کے اندر یہ آرٹیکل نہیں تھا. وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ہم حکمرانی کے معاملات میں، حکومت کے معاملات میں حکمرانوں کے ساتھ جھگڑیں گے نہیں، منازعت نہیں کریں گے. إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، یہاں تک کہ تم ایسا کفر دیکھ لو جو بالکل واضح ہو. عندکم من اللہ فیہ برہان، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی واضح دلیل اس پر موجود ہو. جب تک ایسا واضح کفر جس پر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسی واضح دلیل موجود ہو جس سے صراحتاً، کیٹاگوریکلی، بلا تعویل، قطعی طور پر اس چیز کا کفر ہونا ثابت ہوتا ہو، تب تو تمہیں اجازت ہوگی. ادروائز اس بات کی ہم نے بیعت کی کہ ہم حکمرانوں سے ان کی حکومت کے معاملات میں جھگڑیں گے نہیں، یعنی خروج نہیں کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور بیعت عقبہ ثانیہ، جیسے ہم نے پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ بیعت عقبہ ثانیہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلامی نقطہ نظر سے. وجہ اس کی ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ یہ وہ بیعت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسٹریٹجی سے، اللہ کے حکم سے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیعت عقبہ ثانیہ کی جو شقیں ہیں، اس کی جو دفعات ہیں، ون بائی ون، یہ بہت اہم ہے. اور یہ اس وقت بھی اہم تھی، آج بھی اہم ہے. جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم سیرت اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں، اس کو ہم اڈاپٹ کریں. تو میں اس کی کچھ تفصیل میں بھی جاؤں گا، لیکن بیعت عقبہ ثانیہ کی اہمیت کیا تھی اور کیا ہے، اس کا پتہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کمنٹ سے یا ان کی سٹیٹمنٹ سے لگا سکتے ہیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پیچھے پڑھا کہ یہ بھی انہی صحابہ میں جنہوں نے بیعت کی تھی. حضرت براء ابن معرور اور حضرت کعب بن مالک کا مشہور واقعہ آپ نے پیچھے پڑھا کہ جب آئے حضور کے سامنے تعارف کروایا تو حضور نے پوچھا اچھا یہ وہ شاعر ہیں؟ تو اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آگے آئے گا، آپ نے شاید سن رکھا ہوگا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ ایسے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے. ان کی پوری تیاری تھی لیکن کسی وجہ سے جا نہ سکے. تو قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی جس کی وجہ سے ان صحابہ کا بائیکاٹ کیا گیا. قرآن میں آتا ہے وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ، قرآن کی جو آیات نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. حضرت کعب بن مالک ان صحابہ میں سے ہیں. سبيل الدموع سبيل مريح. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد شہدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ العقبہ، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقبہ کی رات یعنی گھاٹی میں ہونے والی بیعت والی رات میں حضور کے ساتھ موجود تھا. حین توافقنا علی الاسلام، جب ہم نے اسلام پر مضبوطی کے ساتھ اسٹرانگلی قائم رہنے کا پختہ اور پکا پیکٹ اور ارادہ حضور عہد کیا تھا، معاہدہ کیا تھا. اور حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں وما احب ان لی بها مشهد بدر وان كانت بدر اذکر فی الناس منها. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میری نظر میں لیلۃ العقبہ گھاٹی والی جگہ پر جو رات کو بیعت ہوئی تھی وہاں پر موجود ہونا میری نظر میں غزوہ بدر میں شریک ہونے سے زیادہ بڑا کام ہے. مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے سے زیادہ پسندیدہ یہ کام ہے کہ میں گھاٹی والی بیعت میں حضور کے ساتھ موجود تھا. اور آگے فرماتے ہیں اگرچہ لوگوں میں مشہور تو بدر کا واقعہ ہے، بدر کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں بدر کے واقعے کی بنیاد جس چیز پر ہے وہ چیز بیعت عقبہ ثانی ہے. غزوہ بدر کیوں ہوا؟ غزوہ بدر اس لیے ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، پھر مدینہ منورہ میں رہے تو مشرکین مکہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپس میں یہ غزوہ ہوا، یہ جنگ ہوئی، یہ ٹکراؤ ہوا. تو اس سب کے پیچھے، اس ہجرت کے پیچھے اصل محرک، اصل موٹیو، اصل کردار، رول کس چیز کا تھا؟ وہ اس بیعت کا تھا کہ یہ بیعت ہوئی تھی اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پہ اگری آپ نے کیا تھا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں. تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اگرچہ لوگوں میں مشہور تو بدر کا واقعہ ہے، لیکن میری نظر میں بیعت عقبہ ثانیہ کی اہمیت بدر کے واقعے سے بھی زیادہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ
بدر کی بنیاد یہ چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو آپ یہ کہہ لیں کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے یا کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، تو ان صحابہ میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں، صحابہ کرام میں سب سے افضل صحابہ وہ ہیں جن کو قرآن نے السابقون الاولون کہا ہے. السابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ السابقون الاولون ہے. تو بیعت عقبہ اولا میں، بیعت عقبہ ثانیہ میں جو مدینہ کے لوگ شریک ہوئے تھے، یہ سارے السابقون الاولون میں آتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. السابقون الاولون کے بعد دوسرے نمبر پہ باری آتی ہے اصحاب بدر کی، یعنی انہی السابقون الاولون میں عشرہ مبشرہ ہیں، وہ بھی السابقون الاولون میں آ جاتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ باری آتی ہے جو بدر میں شریک ہوئے تھے صحابہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اور دوسری بات جیسے میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت پر، اس پیکٹ پر، اس معاہدے پر پوری ریاست مدینہ کی اور آگے مدینہ منورہ میں ہونے والے تمام کاموں کی بنیاد جو رکھی ہے وہ اس بیعت پہ رکھی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا اہم ہے، اور یہ اندازہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم آج کے دور میں اس پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں، کیسے ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور کن کن چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی آج بات کرتے ہیں. سبيل الدموع سبيل مريح. عام طور سے اگر آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو دعوت دیتے تھے دین کی، تو بڑی سمپل سی بات ان کے سامنے رکھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. ایون کہ آپ پہلی بیعت اور دوسری بیعت کو دیکھ لیں. پہلی بیعت میں آپ نے کیا بیعت لی؟ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہیں کریں گے. کئی ایسا بھی ہوا کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں اگر یہ فرض پورے کروں تو میں جنت میں جاؤں گا. آپ نے فرمایا تم جنت میں چلے جاؤ گے. تو اتنا کوئی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ یا بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کر اتنا مشکل معاہدہ یا اتنی مشکل بیعت حضور نے کسی سے نہیں لی. یہی وجہ ہے کہ جو پہلی بیعت ہے اس بیعت کو بیعت النساء کہا جاتا ہے، عورتوں والی بیعت. عورتوں والی بیعت ایک تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے جو آپ نے پڑھا کہ سورہ ممتحنہ میں ذکر ہے کہ عورتوں سے بھی یہ بیعت لی گئی تھی. دوسری وجہ اس کی علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اس میں جہاد کا ذکر نہیں ہے، اس لیے بھی اس بیعت کو بیعت النساء کہا جاتا ہے. یہ جو بیعت ہے اس بیعت کو بیعت الامراء کہا جاتا ہے. امیر کا مطلب حکمران، بادشاہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ گئے ہیں تو آپ جب ریاست مدینہ قائم کر رہے تھے تو ظاہر ہے کہ آپ ریاست مدینہ کے سربراہ تھے، امیر تھے، حکمران تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بڑی سوچ رکھتے ہیں، کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی بڑا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کے عزائم بھی بڑے ہی ہونے چاہیے. آپ کو قربانی کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے، آپ کو مشکلات فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے. جہاد آگے ہوا، غزوہ بدر، احد، ان سب کے لیے بھی آپ کو تیار ہونا چاہیے. اگر اسلام پر حملہ ہوتا ہے تو اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، اسلام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اسی طرح علماء پہ حملہ ہوتا ہے تو علماء کا دفاع کرنے کے لیے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ جانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پیش کر سکیں کہ بھائی میں انشاءاللہ بڑی سطح پہ، امت کی سطح پہ جا کے سوچوں گا، اور اس کے لیے مجھے کوئی قربانی دینی پڑی تو میں قربانی دوں گا. سبيل الدموع سبيل مريح. اس وجہ سے بیعت عقبہ ثانیہ کی جو شقیں ہیں بہت ایکسٹرا آرڈینری ہیں، بہت غیر معمولی ہیں. جیسے میں نے بتایا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انصاری صحابہ کی اسلام میں اہمیت کیا ہے. آپ کو یقیناً اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو صحابہ ہیں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی مشکل بیعت لے رہے ہیں اور وہ اس پہ تیار ہو رہے ہیں، تو ان کی کتنی اہمیت ہے اسلام کی نظر میں. سبيل الدموع سبيل مريح. اب میں ون بائی ون اس کی جو دفعات ہیں، اس کی جو شقیں ہیں، اس کی طرف آتا ہوں. جو پہلی شق بیعت عقبہ ثانیہ کی، وہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کی کامن ہے. سبيل الدموع سبيل مريح. جب صحابہ نے حضور سے پوچھا نا کہ سل ربک ما شئت، کہ آپ اپنے رب کے لیے جو چاہیں سوال کریں، ڈیمانڈ کریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے لیے تم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ.
یہ بات وہی ہے کہ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، اور بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی اس بات پہ آپ نے بیعت لی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی اس بات پہ بیعت لی تھی کہ شرک نہیں کریں گے۔ بھائی شرک جب انسان کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کے رستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا، تمام رسولوں کو بھیجا اس مقصد کے لیے ہے کہ وہ انسانیت کو یہ پیغام دیں، یہ دعوت دیں کہ اعبدوا اللہ وحدہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بنیادی یعنی کامن موضوع ہے، تمام انبیاء کا جو کامن ایک دعوت تھی ان کی، وہ کامن دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے نا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا، انہوں نے آ کے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا، انہوں نے آ کے لوگوں کو کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام نے آ کے بتایا ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جس پیغمبر کا تذکرہ ہے اس پیغمبر کے ساتھ اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اس نے آ کے یہ دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جب اللہ کا اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ صرف یا اللہ مدد، صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مت مانگو، تو قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ کا اکیلے تذکرہ کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کو غصہ آتا ہے کہ یار یہ کیا صرف ایک اللہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ سے بھی مانگو، بابے سے بھی مانگو، مزار والے سے بھی مانگو، فلاں سے بھی مانگو، اِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، بتوں سے مانگو، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں اب ٹھیک ہے، بس اللہ کا ذکر بھی کر دیا، مزاروں کا، بابوں کا، بتوں کا، ان کا ذکر بھی کر دیا کہ اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں، ان سے بھی مانگ سکتے ہیں، اب ٹھیک ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی کہ شرک نہیں کریں گے، تو ہم بھی اس بات کا عزم کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی کسی گناہ میں مبتلا ہے، قرآن میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ کوئی گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو ہم سب اس بات کا عزم کریں کہ اعمال میں کمزوری ہو سکتی ہے، کم از کم اپنے عقیدے کو، ہم نے عقیدہ توحید کو مضبوط رکھنا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی ہے، آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھی یہ وحی کی ہے کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارے میں رہو گے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ دوسری چیز جس پر آپ نے بیعت کی تھی، بایعنا علی السمع والطاعہ فی منشطنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا، ہر حال میں ہم اطاعت کریں گے، ہر حال میں ہم اوبیڈینٹ بنیں گے، ہر حال میں ہم بات ماننے والے بنیں گے، اگرچہ ہمیں ہمارا حق نہ دیا جا رہا ہو، ہم ناراض ہوں، ہم خوش ہوں، ہمارے پاس پیسہ ہو، ہمارے پاس پیسہ نہ ہو، ہر حال میں ہم اس بات کا معاہدہ کرتے ہیں، یعنی اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ غیر مشروط لائلٹی، انکنڈیشنل لائلٹی ہم آپ کے ساتھ شو کریں گے، ہمیں بغیر کسی شرط کے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے ہمیں کچھ ملے نہ ملے، ہر حال میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان خوش ہو، اس کو اس کے حقوق مل رہے ہوں، تب تو ظاہر ہے کہ وہ بات بھی مانتا ہے، ساتھ کھڑا بھی ہوتا ہے، سپورٹ بھی کرتا ہے۔ لیکن آپ بتائیں کہ ایک آدمی آپ سے ناراض ہو، یا آپ اس کے رائٹس اس کو نہ دے رہے ہوں، یا اس کے حقوق کسی اور کو دے رہے ہوں، وہ آپ سے خوش نہ ہو، پھر وہ آپ کا ساتھ کیسے دے گا؟ انصاری صحابہ نے حضور علیہ السلام سے اس بات پہ بیعت کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہر حال میں۔ یہ چیز ہمیں بھی سیکھنی سمجھنی ہے کہ بھائی ہم بھی اس بات کا عزم کریں کہ ہم اسلام کے احکام کے ساتھ کھڑے ہیں، شریعت کے احکام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں شریعت کا جو بھی حکم ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں ظاہری طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ حکم تو میرے لیے بڑا مشکل ہے، یا یہ حکم تو میرے لیے بڑا سخت ہے،
میں یہ کام کیسے کروں گا؟ بھائی آپ ابھی کل پرسوں مجھ سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ مرد آوارہ ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، تو شریعت عورتوں کو کیوں زیادہ فوکس کرتی ہے، زور دیتی ہے کہ بھائی عورتوں کو کہیں کہ پردہ کریں، یہ کریں، نظریں نیچے کریں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بھائی اگر مرد آوارہ ہو گئے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ عورتوں کو بھی اجازت دے دی جائے کہ تم، اول بات تو یہ کہ مرد سارے آوارہ نہیں ہیں، دوسری بات یہ کہ عورتیں بھی ساری آوارہ نہیں ہیں. بالفرض ہم اگر فرض کر لیں کہ مرد آوارہ ہو جائیں تو شریعت نے اگر عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو عورت کے پردے کا حکم تو برقرار رہے گا. اس کی مثال ایسے ہی، کوئی آدمی کہے یہ نماز نہیں پڑھتا تو میں کیوں پڑھوں، میرا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا تو میں کیوں پڑھوں، فلاں آدمی نہیں روزہ رکھتا تو میں روزہ کیوں رکھوں. بھائی ہر ایک سے شریعت اس کے معاملات کا سوال کرے گی، قیامت کے دن سوال ہوگا. سبيل الدموع سبيل مريح. دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، جس کو ہم جہاد بالمال کہتے ہیں، چاہے ہمارے پاس پیسہ ہو یا پیسہ نہ ہو، فی عسرنا و فی یسرنا. اب دیکھیں جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا تو خرچ کرنا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن جب اپنے حالات ٹائٹ ہوں خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. انصاری صحابہ نے اللہ کے رسول سے یہ وعدہ بھی کیا، یا رسول اللہ اگر ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہ ہو تب بھی ہم پیسہ لگائیں گے، تب بھی ہم خرچ کریں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کا کاروبار بزنس صحیح چل رہا ہو، وہ مہینے کے 1 لاکھ روپے بھی کسی کو ڈونیشن دے رہا ہو، 10 لاکھ بھی دے رہا ہو، اس کو فرق نہیں پڑتا. لیکن جب اس کے حالات ٹائٹ ہو جائیں پھر اس کے لیے 10,000 روپے نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. انصاری صحابہ کو جو انصار کہا جاتا ہے نا، انصار کا مطلب مددگار، دین کے مددگار، اللہ کے رسول کے مددگار، ویسے ہی نہیں کہا جاتا. تو آگے میں انصاری صحابہ سے متعلق کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو یہ انصاری صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا. اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی مشن کے لیے پیسے کی کتنی اہمیت ہے. کوئی بھی کام اگر آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے مال کی کیا حیثیت ہے. دیکھیں جو بھی دینی کام ہو رہے ہوتے ہیں نا اس کے لیے پیسے کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم میں چلتا ہوا خون، کہ آپ کو وسائل چاہیے، آپ کو اسباب چاہیے. اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی اللہ کے رسول ان سے بیعت نہ لیتے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یار کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو عطا کرے گا. ظاہر ہے اللہ کا کام ہے، اللہ ہی عطا کرے گا، لیکن دین کا کام کرنے والوں کی نظر میں یہ بات ہونی چاہیے. یہ جو توکل کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر ہم دین کا کام کر رہے ہیں بس اللہ اسباب پیدا کر دے گا، ہمیں اس چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول بیعت کیوں لے رہے ہیں کہ پیسہ خرچ کرو گے بیعت کرو میرے ہاتھ پہ؟ یہ اللہ کے رسول بیعت کیوں لے رہے ہیں؟ آج اگر یہ بات جیسے میں نے کہا نا کہ دینی کاموں کے لیے پیسے کی حیثیت ایسے ہے جیسے خون، تو ہو سکتا ہے بعض لوگ سوچیں کہ یار اس مولوی صاحب کا، اس مفتی صاحب کا تو پیسے پہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے. یہی جو غلط تصور دین کا ہے وہ میں نکالنا چاہتا ہوں اس سیرت کے اس واقعے کی روشنی میں. تو اس لیے قرآن کریم میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر جب جہاد کا ذکر ہوا ہے تو جہاد بالمال کا ذکر پہلے ہوا ہے اور جہاد بالنفس کا ذکر بعد میں ہوا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. اسی طرح سورۃ الحجرات کے اندر، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 کے اندر یہی مفہوم ہمیں ملتا ہے. وہاں پر پہلے مال کا ذکر ہے پھر جان کا ذکر ہے. اچھا بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جب صدقے کے بارے میں بات کی جاتی ہے، صدقے کے فضائل کے بارے میں امام صاحب، مفتی صاحب، خطیب صاحب کہیں بھی آپ بیان سنتے ہیں تو جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے سن رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں صدقہ دینا چاہیے. جو غریب لوگ ہوتے ہیں یا جن کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہوتا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو صدقہ لینا ہے. ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، وہ کوئی اس کو صدقہ دے رہا ہے اور وہ مستحق ہے وہ لے سکتا ہے صدقہ. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب نے صدقہ دینا نہیں ہے. دیکھیں امیر آدمی 1 لاکھ روپے صدقہ دے رہا ہے، آپ 1 لاکھ روپے صدقہ نہیں دے سکتے، 1,000 دے سکتے ہیں، 1,000 صدقہ دیجئے. 1,000 نہیں دے سکتے 100 روپے صدقہ دے سکتے ہیں، وہ 100 روپے صدقہ دیجئے. 100 روپے نہیں دے سکتے 10 روپے صدقہ دے سکتے ہیں، وہ 10 روپے صدقہ دیجئے. یہ صدقے کا حکم صرف امیروں کو نہیں ہے، صدقے کا حکم غریبوں کو بھی ہے.
انصاری صحابہ نے یہی کہا تھا کہ فی عسرنا و یسرنا، ہم تنگ دستی میں بھی خرچ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اور مالداری میں بھی خرچ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو تنگ دستی میں خرچ کرنے کا کیا مطلب؟ تنگ دست اسی شخص کو کہا جاتا ہے جو غریب ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ غریب آدمی صدقہ نہیں کرے گا، غریب آدمی 1 روپیہ صدقہ کر سکتا ہے، وہ کرے۔ صدقے کی جو برکت ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ دیکھیں، ایک آدمی 100 روپے میں سے 1 روپیہ لگاتا ہے، ایک آدمی 1 لاکھ میں سے 1000 روپیہ لگاتا ہے، دونوں 1% لگا رہے ہیں، 1% لگا رہے ہیں دونوں، تو اللہ کی نظر میں تو برابر ہیں کہ اس نے بھی اتنی قربانی دی، اس نے بھی اتنی قربانی دی۔ اس لیے یہ بھی سیرت کا درس ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا، آپ جتنے لوگ سبق سن رہے ہیں، آپ یہ عزم کریں کہ ہم نے ماہانہ بنیادوں پہ کچھ نہ کچھ صدقہ دینا ہے۔ اور جیسے صحابہ نے بیعت کی تھی، آپ تصور کریں کہ ہم بھی اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ ہم بھی فی عسرنا و فی یسرنا، تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور مالداری کی حالت میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقات سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ٹالتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار ہمیں اس چیز کا حکم ہے۔ تو یہ بھی صحابہ کرام نے عزم کیا، تو یہ بھی سیرت کا درس ہے۔ پہلا درس کیا ہوا کہ شرک نہیں کرنا، دوسرا درس یہ ہوا کہ ہر حال میں شریعت کے احکام کو ماننا ہے، اطاعت کرنی ہے، تیسرا حکم یہ ہوا کہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو ہم سب بھی عزم کریں کہ ہر حال میں شرک سے بچنا ہے، ہر حال میں شریعت کے احکام کی اتباع کرنی ہے، ہر حال میں خرچ کرنا ہے، چاہے ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہو، چاہے ہمارے پاس پیسہ کم ہو۔ اس کے لیے علماء نے ایک صورت یہ لکھی ہے کہ بھائی آپ یہ طے کر لیں کہ میں اپنی انکم کا کچھ فیصد ہر مہینے صدقہ کر دوں گا۔ مثال کے طور پر اپنی انکم کا 5%، 4%، 3%، 10%، وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ ایک اماؤنٹ فکس کر دیں کہ یار میں اپنے انکم میں سے ہر مہینے اتنے فیصد اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ یہ سیرت جب آپ پڑھیں گے نا، آپ کی زندگی میں یہ تبدیلیاں جب آنی شروع ہوں گی، یہ پریکٹس میں چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوں گی، آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ سیرت کا آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ بہرحال جو اس کی چوتھی شق ہے، چوتھا پارٹ ہے اس کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس بات پہ صحابہ نے بیعت کی کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں عام طور سے لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ دین کی بات کرنا علماء کا کام ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہے قرآن کی تفسیر بیان کرنا، فقہ کے مسائل بیان کرنا، پیچیدہ قسم کی علمی بحث بیان کرنا، یہ تو علماء کا کام ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، یہ سیرت کا کورس آپ سن رہے ہیں، تو آپ کے دوستوں کو میں تو جا کے سیرت کی دعوت نہیں دے سکتا، آپ کے دوستوں کو سیرت کی دعوت کون دے گا؟ آپ کے دوستوں کو سیرت سے میں تو نہیں جوڑ سکتا۔ آپ کے دوست ہیں، اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کی کوئی سہیلی ہے جس کو آپ بتا سکتی ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ سیرت کا کورس ہو رہا ہے، اس کو سنیں۔ اگر آپ نے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ یار کوئی مفتی صاحب ہی اس کو جا کے سمجھائیں گے، تو مفتی صاحب کہاں سے جا کے اس کو سمجھائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے ساتھ کسی نہ کسی کو جوڑا ہوتا ہے، بھائی ہیں، بہن ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں۔ تو انصاری صحابہ نے، یہ جو صحابہ، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو صحابہ ہیں، کوئی بڑے فقہا صحابہ نہیں تھے، علماء صحابہ نہیں تھے، یعنی جس کو ہم کہیں نا کہ صحابہ میں وہ صحابہ جو مفتی تھے یا جن سے جا کے صحابہ فتویٰ لیتے تھے، اس درجے کے صحابہ نہیں تھے یہ۔ لیکن انہوں نے حضور کے ساتھ وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ، جو ہمیں آپ بتا دیں گے تو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے یہاں تو بعض اوقات الٹا ہوتا ہے، یعنی ایک تو یہ نا کہ ہم دعوت دیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر علماء کسی بات پہ آواز اٹھا رہے ہوں کہ یار یہ کام کرنا چاہیے، یا کسی کام سے منع کر رہے ہوں کہ یار اس کام سے رک جانا چاہیے، تو لوگ اس پر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار علماء کا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ پچھلے دنوں ایک کبھی ہمیں پتہ چلا کہ لازوال عشق کے نام سے کوئی سیریز شروع ہو رہی ہے، عجیب قسم کی بےہودگی پر مبنی ہے، وہ تماشا کے نام سے جو سیریز چل رہی ہے۔ تو اب جب علماء نے اس پہ آواز اٹھانا شروع کی، کیا ہے؟ نہی عن المنکر ہے کہ بھائی اسلام گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کلچر کو پروموٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو بہت سے لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یار علماء کا کیا کام ہے، اگر کوئی کر رہا ہے تو کرنے دیں۔ کوئی عورت اگر بیہودہ لباس پہن رہی ہے، فحش اور
ایسا لباس پہن رہی ہے جس میں اس کا جسم نہیں چھپ رہا تو پہننے دیں، تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے بھائی، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ تو کرسچینٹی کے اندر انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی سے دین کو نکال دیا. اسلام تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اسلام آپ کو بتائے گا کہ آپ کا لباس کیسے ہونا چاہیے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے جو لباس نازل کیا وہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو تمہارے ستر کو چھپائے. اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے. اب جب اس طرح کی چیزوں میں بات ہوتی ہے، بعض اوقات ہمارے مسلمان بھائی بہنیں انجانے میں یہ سوالات کھڑے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار علماء کو اس سے کیا لینا دینا ہے. اگر کوئی فلم بنا رہا ہے، کوئی ڈرامہ بنا رہا ہے، کوئی جناب کوئی نئی سیریز شروع کر رہا ہے، فحاشی کے کام کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو علماء کیوں اس پہ آواز اٹھاتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں اس پہ آواز اٹھاؤں گا مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ کوئی لوگ بہت زیادہ تعریف کریں گے، کوئی ہمیں ایوارڈ ملے گا، کوئی ہمیں پیسہ ملے گا، کیا چیز ملے گی سوائے اس کے کہ ہمیں حکم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا؟ مجھے نہیں ہے، آپ کو بھی ہے. یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے صرف امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ہر شخص کی ذمہ داری. والدین اپنے بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں، یہ تربیت بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. آپ بچے کو کہتے ہیں نا بیٹا یہ کام کریں، یہ کام نہ کریں. جب آپ بچے کو کہتے ہیں یہ کام کریں یہ امر بالمعروف ہے، جب آپ بیٹے کو کہتے ہیں یہ کام نہ کریں یہ نہی عن المنکر ہے. تو اب آپ کے بیٹے کو آگے کوئی مفتی صاحب تو نہیں سمجھائے گا نا، آپ سمجھائیں گے. بیٹی کو کوئی مفتی صاحب تو آگے نہیں سمجھائے گا، آپ سمجھائیں گے. تو وہاں یہ بات ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے نا کہ بھائی ہر آدمی کی اپنی حیثیت کے مطابق ذمہ داری ہے. یہی معاہدہ، یہی بیعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے لی تھی. میں بھی سیرت پڑھاتے وقت آپ سے یہ بیعت لینا چاہتا ہوں، یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے یہ عہد کریں کہ آپ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، لٹ اٹھا کے نہیں، جو سیرت سے ہمیں ملتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور منافق ان دو کا تذکرہ کیا ہے. تو مومنین کی جو نشانی بیان کی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا. اور آگے منافقین کی نشانی بتائی، والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، کے منافق ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں. یہ منافق کی نشانی ہے کہ برائی کا حکم دیں گے، نیکی سے روکیں گے. مومن کی نشانی ہے کہ برائی سے روکیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے. تو آپ دیکھ لیں قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو جج کریں کہ آیا ہم اس معیار پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. سبيل الدموع سبيل مريح. پانچویں شق بیعت عقبہ ثانیہ کی وہ کیا تھی کہ ہم حق بات کریں گے اور حق بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. کیا حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، تو حق بات کہنے پر آپ نے بیعت لی کہ اپنے قوم قبیلے کی، سوسائٹی کی، معاشرے کی پرواہ نہیں کرو گے. ہم بہت سی دفعہ حق بات اس لیے نہیں کرتے کہ یار فلاں ناراض ہو جائے گا، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، سوسائٹی کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، گیدرنگ کے میرے لوگ ناراض ہو جائیں گے، میں آئسولیٹ ہو جاؤں گا، یہ ہو جاؤں گا، وہ ہو جاؤں گا. ہمارے معاشرے میں کتنی غلط رسومات، غلط رواج بہت سی چیزوں میں چل رہے ہوتے ہیں، شادی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، اور بہت سے مواقع پر. تو اگر موقع، بعض اوقات تو موقع نہیں ہوتا، بعض اوقات موقع ہوتا ہے کہ آپ بات کریں، آپ اس پہ آواز اٹھائیں، لیکن لوگ کہتے ہیں یار اب بولیں گے، یہ کب سے مولوی بن گیا ہے، یہ ملا کب سے بن گیا ہے، اب تک تو اچھا خاصا انسان تھا، ملا کہاں سے بن گیا. اس چکر میں کہ یار مجھ پہ یہ ملا کا ٹیگ لگ جائے گا تو حق بات نہیں کرتے. تو حضور نے یہ فرمایا کہ یہ میرے ساتھ یہ بیعت کرو، یہ معاہدہ کرو، یہ پیکٹ کرو کہ حق بات کہو گے اور حق بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ. اگین میں یہ بات ریپیٹ کروں گا، حق بات کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لٹ لے کے سر پہ مار دیں. حکمت کے ساتھ حق کی بات کی جاتی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. لیکن
بالکل حق بات کہنے سے انسان پیچھے ہٹ جائے کہ نہیں میں نے حق بات کرنی نہیں، یہ غلط ہے. حکمت کے ساتھ کریں، موقع کی مناسبت سے کریں. اچھا اس میں ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں، ایک فقہی نقطہ نظر سے بلکہ حدیث کی روشنی میں، کہ دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ حق بات کہنے سے آپ کو صرف ملامت کا خطرہ ہے کہ کوئی آپ کو بلیم کرے گا، ملامت کرے گا. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی جان جانے کا اندیشہ ہے اگر آپ حق بات کہیں گے. تو اس بارے میں مشہور حدیث ہے کہ بھائی اگر آپ برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانیں، اور یہ کم سے کم ایمان کا درجہ ہے. مشہور حدیث ہے کہ مروان وہ پہلا شخص تھا جس نے عید کے موقع پر عید کا خطبہ پہلے دیا، نماز بعد میں پڑھائی. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے بتایا کہ عید کے موقع پر نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے، یہ آپ نے الٹا کیوں کر دیا؟ تو مروان نے اس کی بات مانی نہیں. وہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، صحابی ہیں جلیل القدر، بہت بڑے صحابی ہیں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اس نے مروان کو کہا، مروان نے بات نہیں مانی، تو حضرت ابو سعید خدری فرمانے لگے کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، بس اس کا یہی کام تھا کہ یہ امیر کے سامنے، بادشاہ کے سامنے جا کے بات کر دے، وہ مانتا نہیں مانتا یہ اس کا مسئلہ ہے، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. کہ تم میں سے جو آدمی برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا اس کو دل سے برا جانے، وذلك اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی ان مراحل کا آپ کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ دیکھیں میں نہی عن المنکر کر سکتا ہوں، اور اس نہی عن المنکر کو میں افورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ کرے، اگر افورڈ نہیں کر سکتا تو جس لیول پہ نہی عن المنکر کو افورڈ کر سکتا ہے اس لیول پہ جا کے اس کو نہی عن المنکر کرنا چاہیے. بہرحال اس سے بالکل پیچھے ہٹنا یہ شرعی نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں. سبيل الدموع سبيل مريح. چھٹی شق اس بیعت کی یہ تھی کہ ہم اللہ کے رسول کا دفاع کریں گے اور ان کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے یہ شق بھی ان کے سامنے پیش کی تو صحابہ بڑی خوشی سے انہوں نے یہ بات ایکسیپٹ کی، حالانکہ اس پر بیعت کرنا ساری دنیا سے دشمنی مول لینے جیسا تھا کہ مشرک بھی، مکہ کے لوگ بھی آپ کے دشمن ہو جائیں گے، مدینہ میں رہنے والے یہود بھی آپ کے دشمن ہو جائیں گے. لیکن جب حضور نے یہ شق پیش کی تو حضرت براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور کہنے لگے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کا ایسا دفاع کریں گے جیسے ہم اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا دفاع کرتے ہیں. اللہ کے رسول ہمیں بیعت کیجئے، ہم ہر قسم سے، انہوں نے کہا کہ واللہ نحن ابناء الحروب، ہم جنگوں کے بیٹے ہیں، اسلحے کے بڑے ماہر ہیں، نسل در نسل ہمیں یہ وراثت میں یہ چیز ملی ہے. آسانی سے بیعت کے لیے تیار ہو گئے. اب اس میں بھی ہمارے لیے درس ہے، میسج ہے، پیغام ہے. اور یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ دیکھیں جب کوئی آدمی، یہ بات آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے، میں ایک دفعہ یہ بات بڑی تھوڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، بار بار ظاہر ہے اس موضوع پہ بات کرنا موقع بھی نہیں ملتا، بعض اوقات مناسب بھی نہیں لگتا، کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی آدمی پازیٹیو کام کر رہا ہوتا ہے نا، اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں کوئی ایسا کام کروں جس سے لوگوں کی لائف چینج ہو، لوگوں کا کریکٹر چینج ہو، سوسائٹی کے اندر کوئی پازیٹیو چینج آئے، یا وہ چینج ایجنٹ کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایسا انوویٹو کام کر رہا ہوتا ہے جو سوسائٹی میں نہیں ہو رہا ہوتا، تو جو دین کے دشمن ہیں ان کی نظر میں وہ شخص ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، وہ ان کے ٹارگٹ پہ آ جاتا ہے، وہ ان کی ہٹ لسٹ پہ آ جاتا ہے. اب ایسی صورتحال میں اس کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں. ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے چھوڑو یار روٹین کی زندگی جیسے سارے لوگ گزار رہے ہیں ہم بھی گزارتے ہیں، چھوڑو یہ کیا، یہ کورس کرواؤ، وہ کرواؤ، سیرت پڑھاؤ لوگوں، اس طرح اس کو وہ سوچے. دوسرا یہ کہ وہ یہ سوچے کہ یار کام تو کرنا چاہیے، کب تک ہم اس طرح زندگی گزارتے رہیں گے، دین سے دور، سیرت سے دور، اللہ کے رسول سے دور، کب تک ایسی زندگی گزارتے رہیں گے. سبيل الدموع سبيل مريح. ایسی صورتحال میں اس بیعت عقبہ ثانیہ کی روشنی میں عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے
کہ ایسے علماء کرام کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے علماء کرام کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اسٹیٹ لیول پہ یہ چیزیں ریکگنائز نہیں ہوتی ہیں، یا اس کو ایسے کاموں کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ دیکھیں ہمارے یہاں علماء شہید ہوتے رہتے ہیں. کبھی کوئی آگے کسی کو شہید کر دیتا ہے، کبھی کوئی آگے شہید کر دیتا ہے. 200 روپے 400 روپے کی گولی استعمال کر کے اتنے بڑے بڑے علماء کو شہید کر کے چلے جاتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، FIR ہوتی ہے، قاتل پکڑے نہیں جاتے. تو میں یہ گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ علماء کرام کی سیکورٹی کو یقینی بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سبيل الدموع سبيل مريح. اب ایک عالم دین ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ اپنی سیکورٹی اس نے رکھنی ہے تو سیکورٹی گارڈ رکھنا ہے، سیکورٹی گارڈ کو اسلحہ چاہیے، سیکورٹی گارڈ کے کھانے پینے کا خرچہ چاہیے، ساری چیزیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ ہم سے ملتے ہیں کہ یار آپ کو بڑا خطرہ ہے، آپ سیکورٹی گارڈ رکھیں، یہ کریں وہ کریں. مشورے دینے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. یہ بھی اچھی بات ہے کہ ان کے دل میں یہ فکر ہوتی ہے، ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یار ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. تو جیسے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے اس بات پہ بیعت لی تھی کہ بھائی مجھ سے بیعت کرو کہ میرا دفاع کرو گے، میری حفاظت کرو گے، مجھے سیکورٹی دو گے، میں بھی آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ سیرت کے اس سبق کی روشنی میں آپ کوشش کریں کہ ایک ایسا فنڈ قائم کریں، یہ نیت کریں کہ بھائی ہم بھی اس بیعت عقبہ ثانیہ کی اس شق پر بھی عمل کریں گے. معاشرے میں کام کرنے والے ایسے علماء جو ایک پازیٹیو کام کر رہے ہیں، اور جو پازیٹیو کام کرنے والا بعض اوقات عوام میں ہائی لائٹ نہیں ہوتا، یہ پاپولر نہیں ہوتا، لیکن اس کے عمل سے جس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو پہچان رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا رہا ہے. پازیٹیو وے میں طریقے کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، لانگ ٹرم وہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار میرا اصل دشمن یہ ہے. جیسے آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھ لیں نا، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اسلامک بینکنگ کا نظام جب انہوں نے شروع کیا تو بہت سے جو غیر مسلم ہیں، جو معیشت کے ماہرین ہیں، وہ اپنا اصل دشمن ان کو سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ کوئی نعرے وارے تھوڑی لگاتے ہیں کہ نعرے لگا رہے ہوں کہ یہ کر دوں گا، انقلاب لے آؤں، کچھ نہیں کر رہے. انہوں نے ایک سسٹم چینج کیا ہے پازیٹیو طریقے سے، حکمت عملی کے ساتھ ایک سسٹم کے مقابلے میں دوسرا سسٹم لا کے کھڑا کر دیا. تو میں بھی آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کے لیے باقاعدہ فنڈ قائم کریں، اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ ایسے علماء کرام کی سیکورٹی کو وہ یقینی بنائیں. اور اب ظاہر ہے کہ ہر عالم یا ہر مفتی آپ کے پاس آ کے آپ کو اس طرح کہے گا بھی نہیں، اور اگر وہ کہے گا بھی تو شاید دوسرا سننے والا وہ شاید اس لیے نہیں کہے گا کہ سامنے والے کا اتنا ظرف نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا نا، ہمارے لوگ تو ان چیزوں کو دین کا کام نہیں سمجھتے، اور جو دیندار ہیں وہ تو بالکل نہیں سمجھتے. دیندار جو ہماری نظر میں جو دیندار، ہم جس کو دیندار کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ تو توکل نہیں ہے مولانا صاحب مفتی صاحب میں کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کو اللہ بچائے گا، سیکورٹی گارڈ بچائے گا. تو یہ بھی ایک چیز ہے جس کو ہمیں بہت کلیئرلی، بہت وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تو اس پر بھی آپ حضرات عمل کی کوشش کریں. سبيل الدموع سبيل مريح. 7ویں شق اس بیعت کی یہ تھی اللہ ننازع الامر اہلا، کہ ہم حکمرانی کے معاملے میں حکمرانوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، اللہ ننازع الامر اہلا، یہ الامر کا جو لفظ ہے تو الامر سے مراد حکومتی معاملات ہیں، اور اہل الامر سے مراد حکمرانے کے حکمرانوں سے حکومتی معاملات میں جھگڑیں گے نہیں. یعنی اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا حق ہے، پھر بھی تمہیں تمہارا حق نہیں ملتا، تو جائز چیزوں میں حکمرانوں کی اطاعت کریں گے، بات مانیں گے، لیکن ان کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے. الا یہ کہ کوئی ایسا کفر تمہارے سامنے آ جائے جس میں کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی ہو، اور اس پر صریح نص موجود ہو، قرآن حدیث کی صحیح اور صریح نص موجود ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ واضح کفر ہے، تو ایسی صورت میں تو اجازت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی صورت میں اجازت نہیں ہو سکتی.
روایات میں آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ روایات رکھنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے ہاں کا بہت اہم ٹاپک ہے، بالخصوص اگر پاکستان کے حالات کی بات کروں اور عالم اسلام کی بات کروں، مسلم ورلڈ کی بات کروں، ہمارے لیے بہت اہم ہے یہ. سبيل الدموع سبيل مريح. علامہ ابن بطال رحمہ اللہ، یہ صحیح بخاری کے شارح ہیں، صحیح بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے. اس حدیث کی تشریح میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو ائمۃ الجور ہیں، جن کو ہم ظالم بادشاہ کہتے ہیں، ان ظالم بادشاہوں کے خلاف آپ مسلح خروج نہیں کر سکتے، مسلح بغاوت نہیں کر سکتے. ان کی جائز چیزوں میں ان کی بات ماننا لازم ہے، اور اس پر بھی فقہا کا اجماع ہے. علامہ ابن بطال رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بادشاہ زبردستی حکومت پہ قبضہ کر لیتا ہے، میرٹ پر نہیں آیا، سلطان متغلب جس کو کہتے ہیں، اگر وہ زبردستی حکومت پہ قبضہ کر لیتا ہے اور قوت نافذہ اس کے پاس آ جاتی ہے، پاور، فوج، حکومت، ریاست ساری اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، تو تب بھی اس کے بھی وہی احکام ہے جو دوسرے بادشاہوں کے بارے میں شریعت میں دیے گئے ہیں، جب تک وہ جمعہ اور جہاد قائم کرتا رہے. یہی اس کا حکم ہے. اہل سنہ والجماع، ہم سب اہل سنہ والجماع سے ہیں. اہل سنہ والجماع کا یہ اجماعی مسلک و مشرب ہے کہ ظالم بادشاہ کے خلاف مسلح بغاوت کرنے سے اس پر صبر کر کے اس کی اطاعت کرنا بہت بہتر ہے. یہ دین کا بھی تقاضا ہے، شریعت کا اصول بھی یہی ہے، اور عقل کا بھی تقاضا ہے. سبيل الدموع سبيل مريح. اس حوالے سے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں بعض اوقات جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ حکومتی ملا ہے، یہ حکومتی درباری ملا ہے. تو اس بیت کی روشنی میں یہ چیز بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. یہ احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم سترون بعدی اثرتا وامورا تنکرونها. آپ نے فرمایا تم میرے بعد بعض ایسے کام دیکھو گے جو تمہیں بہت برے لگیں گے، وَأَثْرَةٍ، اور تم ایسی حق تلفیاں دیکھو گے کہ تمہیں تمہارا حق نہیں دیا جا رہا ہوگا، تمہارا حق کسی اور کو دیا جا رہا ہوگا. قالوا، صحابہ کہنے لگے، فما تأمرنا یا رسول اللہ، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا ادوا الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم، حکمرانوں کو ان کا حق دے دو اور اپنا حق اللہ سے مانگ لینا. اگر حکمرانوں پہ تو لازم ہے کہ وہ عوام کو ان کے حقوق دیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکمرانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم جو کام کر رہے ہو ویل ڈن، بہت اچھا کام کر رہے ہو، حکمرانوں سے اللہ پوچھے گا. لیکن عوام کو شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ ظلم یا اس کی وجہ سے جو فساد ہے یہ کم ہے، لیکن جب آپ اپنے حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت کریں گے، اس کے نتیجے میں جو فساد زمین پہ پیدا ہوگا، زمین میں جو فساد فی الارض ہوگا، وہ بہت زیادہ ہوگا بنسبت اس کے جو اس حکمران کے ہوتے ہوئے فساد پایا جا رہا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا ادوا الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم، کہ حکمرانوں کو ان کا حق دے دینا اور اپنا حق اللہ سے مانگ لینا، اللہ قیامت کے دن تمہیں تمہارا حق عطا کر دے گا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنو اسرائیل میں سیاست یا بنو اسرائیل کا انتظام و انصرام یہ پیغمبروں کے پاس ہوتا تھا. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی ایک نبی دنیا سے جاتے تھے ان کے بعد دوسرے نبی آ کے ان کے قائم مقام ہو جاتے تھے. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد خلفاء آئیں گے اور بہت زیادہ تعداد میں آتے رہیں گے. قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اوفوا ببیعۃ الاول فالاول، ایک ایک کا حق ایک ترتیب سے ادا کرتے رہنا. جس سے پہلے بیعت کرو اس کی بیعت پوری کرو، دوسری بیعت جس سے کرو اس کی بیعت پوری کرو. ثم اعطوہم حقہم، ان کا حق، حکمرانوں کا حق کیا ہے کہ ان کی جائز کاموں میں ان کی بات مانو، ان کا حق ان کو دے دو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور جو تمہارا حق ہے وہ اللہ سے مانگو. فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ، اللہ ان سے قیامت کے دن اس چیز کا سوال کر لے گا جس چیز کا اللہ نے ان کو ذمہ دار بنایا تھا.
حدیث میں آتا ہے نا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو جب گھر میں والد سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیوں نہیں ہوگا؟ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ من امیرہ شیئا یکرہہ، جو اپنے حکمران کی طرف سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس کو بری لگے، فلیصبر علیہ، اس کو چاہیے کہ اس پہ صبر کرے، فإنہ لیس احد یفارق الجماعۃ شبرا، اس لیے کہ کوئی بھی شخص جب جماعت سے ایک بالش بھی دور ہٹتا ہے، جماعت سے مراد ریاست کی اجتماعیت سے جب ایک بالش بھی دور ہٹتا ہے، فیموت، اور وہ مر جاتا ہے، الا مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ اس لیے اگر بادشاہوں کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے کوئی ایسا کام دیکھو تو صبر کر لینا۔ بھائی احتجاج کیا جا سکتا ہے، مظاہرے کیے جا سکتے ہیں، پروٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، ایک آئینی قانونی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسلحہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس لیے کہ اس اسلحہ اٹھانے سے نقصان مسلمانوں کا ہوگا، فائدہ اسلام دشمنوں کا ہوگا۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ انا کننا بشر فجاء اللہ بخیر فنحن فی، ہم ایک شر والی زندگی میں تھے، بری زندگی میں تھے، پھر اللہ ہمارے پاس خیر لے کر آ گیا، آپ کی صورت میں، آپ جیسی شخصیت، آپ جیسے پیغمبر آ گئے، فنحن فی، اب ہم بڑے اچھے حال میں، خیر میں، فہل من وراء هذا الخیر شر، کیا اس خیر کے بعد پھر بھی شر آئے گا؟ کیا اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں جن کو صاحب السر کہا جاتا ہے، جن کو حضور نے اپنے راز بتائے ہوئے تھے، منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا وَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ، کیا پھر اس شر کے بعد پھر دوبارہ بھی خیر آئے گی؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی، شر کے بعد پھر خیر آئے گی۔ قلت فهل وراء ذلك الخير شر، کیا پھر اس خیر کے بعد پھر دوبارہ شر بھی آئے گا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ قلت کیف، میں نے کہا کیسے، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی خیر ہے، پھر شر آئے گا، پھر خیر آ جائے گی، پھر شر آ جائے گا، پھر خیر آئے گا، پھر شر، کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدائے، میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو میری ہدایت سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے، میری بتائی ہوئی تعلیمات سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے، لا یستنون بسنتی، میری سنت سے راستہ نہیں اپنائیں گے، میری سنتوں کو نہیں اختیار کریں گے، وسیقوم فیہم رجال، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ انسانی جسم کے اندر شیطانی دل لگا دیا گیا، یعنی ظاہری حلیہ ان کا انسانوں کا ہوگا، اندر سے پورے شیطان ہوں گے۔ قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ان کے دل شیطانوں کے دل ہوں گے لیکن انسانی جسم میں ہوں گے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے کہا کیف اصنع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر میں اس حال میں، مجھے اگر ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا تو میں پھر کیا کروں؟ ان ادرکت ذلک، آپ علیہ السلام نے فرمایا تسمع وتطیع للامیر، تم حکمران کی بات سننا بھی، حکمران کی بات ماننا بھی، وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ، اگرچہ وہ تمہاری پشت پر کوڑے مارے، وَأَخَذَ مَالَكَ، تمہارا مال تم سے چھین لے، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، پھر بھی اس کی بات سننا، پھر بھی اس کی اطاعت کرنا۔ اب جب اس طرح کی بات علماء کی طرف سے کی جاتی ہے نا کہ بھائی مسلح بغاوت نہیں کر سکتے، خروج نہیں کر سکتے، تو ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ بک گئے ہیں، یہ حکومتی ملا ہیں، یہ درباری ملا ہیں، یہ ساری حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں۔ ایک عام آدمی میں اگر کوئی غیرت ہے کسی معاملے میں، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کسی عالم دین میں جو آپ کو ایک حق بات بتا رہا ہے اس میں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ غیرت اس کے اندر نہیں ہوگی؟ ایک عالم دین کے سامنے جب اتنی حدیثیں، جب حضور صحابہ سے یہ فرما رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کیا حکم ہوگا؟ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
خیار ائمتکم، تمہارے سب سے بہتر حکمران وہ ہیں، الذین تحبونہم ویحبونکم، جن سے تم محبت کرو وہ تم سے محبت کریں، ویصلون علیکم وتصلون علیہم، تم ان کے لیے دعا کرو وہ تمہارے لیے دعا کریں، وشرار ائمتکم، تم میں سے بدترین حکمران وہ ہیں، الذین تبغضونہم ویبغضونکم، جن سے تم بغض رکھو اور جو تم سے بغض رکھیں، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، تم ان پہ لعنت کرو وہ تم پہ لعنت کریں، یہ بدترین حکمران ہیں۔ قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول، افلا ننابذہم بالسیف، کیا ہم ایسے حکمرانوں کے خلاف تلوار کے ذریعے بغاوت نہ کریں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں، وَإِذَا رَأَيْتُم مِّن وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، اگر تم اپنے حکمرانوں کی طرف سے کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں بری لگے، بری لگنے کا مطلب کوئی شرعی طور پہ کوئی ایسی چیزیں دیکھو، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، اس کے عمل کو ناپسند کرو، اس کے عمل کو برا سمجھو، وَلَا تَنزِعُوا يَدًا مِّن طَاعَةٍ، لیکن اس کی اطاعت سے ہاتھ مت کھینچنا، یعنی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ تم اس کے خلاف مسلح بغاوت کرو، اس کے اس عمل کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ عمل غلط ہے، حکمران کا یہ عمل غلط ہے، قاضی کا، جج کا یہ فیصلہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کے قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اس ملک میں رہنا۔ حضرت سلمہ جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ارأیت ان کان علینا من بعدک قوم یأخذوننا بالحق ویمنعون حق اللہ، اگر آپ کے بعد ہم پر ایسے حکمران آ جائیں جو ہم سے تو حق کا مطالبہ کریں لیکن خود اللہ کا حق روک کر رکھیں، ہم سے تو مطالبہ کریں کہ یہ بھی کرنا ہے، اس قانون پہ بھی عمل کرنا ہے، اس قانون پہ بھی کرنا ہے، خود وہ اللہ کے حقوق ادا نہ کر رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، تیسری بار کھڑے ہوئے سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں جس کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، تم اس چیز کے ذمہ دار ہو جس کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے، فاسمعوا واطیعوا، لہٰذا ان کی بات سنو بھی اور ان کی اطاعت بھی کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ ستکون بعدی اثرۃ وامور تنکرونها، تم میرے بعد حق تلفی دیکھو گے، کچھ ایسے معاملات دیکھو گے جو تمہیں برے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما تأمر من ادرک منا ذلک، ہم میں سے اگر کوئی حالات دیکھے تو آپ اس کو کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تعطون الحق الذی علیکم وتسألون اللہ الذی لکم، تم ان کا حق ان کو ادا کرتے رہنا اور اپنا حق اللہ سے مانگ لینا۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی اچھی یا بری حکومت کا ہونا ضروری ہے، حکومت ہونی چاہیے، ریاست ہونی چاہیے مسلمانوں کے پاس، اچھی ہو یا بری ہو۔ کسی نے پوچھا حضرت علی سے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نیک حکمران ہوں، اچھے حکمران ہوں، ان کا ہونا تو ضروری ہے، لیکن بری حکومت کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ حضرت علی نے فرمایا تقام بها الحدود وتأمن بها السبل ويقسم بها الفيء ويجاهد بها العدو، ان کے ذریعے حدود قائم ہوتی ہیں، ان کے ذریعے راستے میں امن ہوتا ہے، ان کے ذریعے مال غنیمت مال فے تقسیم ہوتا ہے، ان کے ذریعے دشمن سے جہاد کیا جاتا ہے، دشمن سے لڑا جاتا ہے۔ حکمران جتنا بھی برا ہو جائے، جب دشمن حملہ کرتا ہے تو حکمران لڑتا ہے نا، حکومت ریاست جب اس پہ کوئی حملہ آور ہو، دشمن حملہ آور ہو تو وہ لڑتا ہے، لیکن اگر کہیں پر حکومت کا ہی خاتمہ کر دیا جائے، ریاست کا ہی خاتمہ کر دیا جائے تو دشمن جب حملہ آور ہوگا تو اس ملک کی عوام کا کیا حال ہوگا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ریاست کی، اجتماعیت کی کیا حیثیت ہے۔ اس لیے اس موقع پر یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ننازع الامر اہلہ، میں بہت وضاحت کے ساتھ، بہت کیٹاگوریکلی، بہت صاف الفاظ میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، بالخصوص پاکستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آپ عالم اسلام کے حالات اٹھا کر دیکھیں، لیبیا کے حالات دیکھیں، شام میں جو کچھ ہوا اس کی ذرا ہسٹری پڑھیں تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں، آپ برما کے حالات دیکھیں، آپ صومال کے حالات دیکھیں، آپ عالم اسلام کے اندر بھی دیکھیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی ملک کے اندر آزاد عسکریت ہوئی ہے، میں اس کی تفصیل انشاءاللہ مدنی زندگی میں آگے کچھ واقعات آئیں گے
اس کی روشنی میں انشاءاللہ میں اس پہ تفصیلی بات کروں گا. آپ دیکھیں اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں. تو اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ لیں. اگر میں پاکستان کی خصوصاً بات کروں، پاکستان کے اندر پاکستان کا جو آئین ہے یہ اسلامی آئین ہے. ایسا آئین دنیا کے کسی ملک کا نہیں ہے. پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا. آئین کے آرٹیکل 2 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اسی طرح یہ بات لکھی گئی ہے کہ پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا وہ ایک مقدس امانت ہے. اسی طرح آگے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی حلقہ عمل میں اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات و مقتضیات کے مطابق جس طرح قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے ترتیب دے سکیں. آگے حصہ نحم کے اندر لکھا گیا ہے تمام موجودہ قوانین کو قرآن پاک اور سنت میں منضبط اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا جن کا اس حصے میں بطور اسلامی احکام حوالہ دیا گیا ہے، اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ احکام کے منافی ہو. اسی طرح یہ بات لکھی ہے کہ پاکستان کا ایک صدر ہوگا جو مملکت کا سربراہ ہوگا اور جمہوریہ کے اتحاد کی نمائندگی کرے گا. کوئی شخص اس وقت تک صدر کی حیثیت سے انتخاب کا اہل نہیں ہوگا تا وقتے کہ وہ کم از کم 45 سال کی عمر کا مسلمان نہ ہو اور قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کا اہل نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہمارے آئین کے اندر لکھی ہوئی ہیں. ایسا آئین پوری دنیا میں کسی ملک کا نہیں ہے. یقیناً یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے، ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے کہ بہت سی چیزیں شریعت کے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سے فیصلے شریعت کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث میں بتایا ہے کہ اگر یہ چیزیں دیکھو تو تلوار مت اٹھانا، اطاعت سے ہاتھ مت کھینچنا، اس عمل کو برا کہنا. اب ہمارے پاس بہت طریقے ہیں اور ہم ان طریقوں کو نہیں اپناتے. ہمیں طریقہ آتا ہے گالیاں دینے کا، لان تان کرنے کا. جو قانونی طریقہ ہے، آئینی طریقہ ہے، اس کو ہم اڈاپٹ کیوں نہیں کرتے؟ تعلیمی نظام کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ جو کرتا دھرتا ادارے ہیں ملک کے اندر وہاں لوگ تیار کر کے بیوروکریسی کے اندر، فورسز کے اندر، سیاست کے اندر، ہر طبقے کے اندر ہم اپنے لوگ تیار کر کے ان کا ذہن بنا کے ان کی نظریہ سازی کر کے ہم کیوں نہیں بھیجتے؟ یہ مشکل کام ہے، یہ ٹائم ٹیکنگ ہے، یہ لانگ ٹرم کام ہے، لیکن بڑا پائیدار کام ہے، بڑا مضبوط کام ہے. اور یہ جو ہم مار دھاڑ کی باتیں شروع کر دیتے ہیں یا ہمارے یہاں بعض اوقات اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہرگز اسلام نہیں ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی کہ اللہ ننازع الامر اہلا، کہ ہم حکمرانوں سے حکمرانی کے معاملات میں اس طرح مسلح بغاوت نہیں کریں گے اگرچہ ہمارے حقوق نہ دیے جا رہے ہوں، ہمارے حقوق غصب کیے جا رہے ہوں. تو یہ بات بھی بیعت عقبہ ثانیہ کی روشنی میں اچھی طرح سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں. ہمارے یہاں بعض اوقات ایسی تحریکیں اٹھتی ہیں، ایسے لوگ اٹھتے ہیں، نوجوانوں میں تو جذبات ہوتے ہیں، وہ تو ایسی باتوں کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی بھڑکانے والی بات ہو کہ نہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے، مار دیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے. یعنی الٹیمیٹلی جب رزلٹ نکلے گا تو کیا حکومت آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی؟ مسلح بغاوت جائز نہیں ہے. قانونی راستہ اختیار کریں، آئینی راستہ اختیار کریں. جو بھی آپ قانونی آئینی راستہ اختیار کر سکتے ہیں، آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں، آپ دھرنا دے سکتے ہیں، آپ احتجاج کر سکتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہیں. تو یہ جو بیعت عقبہ ثانیہ کی شقیں ہیں، چونکہ اس کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے، میں نے بتایا نا کہ حضور نے ان شرائط پر ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی ہے. اور ریاست مدینہ میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے جب یہ بیعت لی تو صحابہ نے اس کی پابندی کی اور اسی بنیاد پر ریاست مدینہ قائم ہوئی. اس لیے ایک مسلمان کی ریاست کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ انکنڈیشنل ہوتا ہے. ایک ہی کنڈیشن ہوتی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان.
باقی اگر وہ ظلم کر رہا ہے، وہ فساد کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اطاعت سے ہاتھ کھینچنے کی اجازت نہیں۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ عام طور سے مشہور ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں نا کہ بڑا سخت ان کا موقف ہوتا ہے اور بڑا یہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے ایک حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر حکمران عوام کا حق ادا نہ کر رہے ہوں تب بھی عوام کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ حکمرانوں کے حقوق ادا نہ کرے، اگرچہ حکمران ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کاشغر سے لے کر عراق تک جو خوارزم شاہی سلطنت تھی مسلمانوں کی، اس کو تباہ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح تاتاری فتنے نے اسلامی سلطنت کو ادھیڑ کر رکھ دیا، لوگوں کے لیے عزت، جان، مال، آبرو بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ آپ نے ہجرت کی، امام ابن تیمیہ نے شام پہنچ گئے ہجرت کر کے، وہاں پر بھی یہ فساد یہ پھیلا وہاں تک۔ امام ابن تیمیہ نے قلم چھوڑا، تلوار اٹھائی تاتاریوں کے خلاف۔ جب تاتاریوں کا فتنہ ختم ہو گیا تو جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا اور اس نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جیل میں ڈالا۔ 2 سال تک امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں رہے، لیکن یہ سب کچھ سہنے کے باوجود امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے کیا ہیں؟ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، سیاست الشرعیہ میں یہ قول نقل کیا ہے کہ 60 سنة من امام جائر اصلح من لیلة واحدة بلا سلطان، کہ ایک ظالم حکمران کی حکمرانی میں 60 سال رہنا بغیر حکمران کے ایک دن رہنے سے بہتر ہے۔ یعنی آپ بغیر حکمران کے رہیں ایک دن، اور ایک ہے کہ آپ 60 سال ایک ظالم حکمران کی حکمرانی میں رہیں۔ یہ ظالم حکمران کی حکمرانی میں رہنا بہتر ہے ایک دن بغیر حکمران کے رہنے سے۔ اور آگے انہوں نے لکھا وَالتَّجْرِبَةُ تُبَيِّنُ ذَلِكَ، تجربہ بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، یہی ہمارا تجربہ ہے۔ تو اس لیے بیعت عقبہ ثانیہ کی ان ساری شقوں پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ ایسے کسی لوگ کہتے ہیں کہ علماء آپ کو آدھی حدیثیں بتاتے ہیں، آدھا دین بتاتے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے پوری بات رکھی ہے، ساری احادیث پوری سنائی ہیں، اور ہمارا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے یہ بات جو صحیح قرآن و حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، صحابہ کرام کے طرز عمل سے معلوم ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے ہم نے یہ بات رکھی ہے۔ تو میں آخر میں اس کا خلاصہ عرض کروں کہ جو 7 شقیں تھیں وہ کیا تھیں؟ پہلی شق تھی کہ شرک نہیں کریں گے، دوسری شق تھی کہ ہر حال میں اطاعت کریں گے، فی منشطنا و مکرہنا و عسرنا و یسرنا، ہر حال میں اطاعت کریں گے۔ تیسری شق یہ تھی کہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، پیسہ زیادہ ہو پیسہ کم ہو۔ چوتھی شق تھی کہ امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے۔ پانچویں چیز تھی کہ حق گوئی کریں گے، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ چھٹی چیز تھی کہ ہر قیمت پر اللہ کے رسول کی حفاظت کریں گے، ان کی سیکورٹی کو یقینی بنائیں گے۔ اور 7ویں اور آخری شق یہ تھی کہ حکمرانوں سے ان کے حکومت کے معاملات میں ان کے خلاف مسلح بغاوت نہیں کریں گے۔ ہم نے بھی یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے بیعت عقبہ ثانیہ کی ان ساری شقوں پہ عمل کرنا ہے، اگر ہم سیرت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے جذبات کے مطابق عمل کرنا ہے، شریعت کو پیچھے رکھے کہ نہیں جو میرے دل میں آئے گا میں وہ کروں گا، تو ظاہر ہے کہ سیرت ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتی۔ سیرت ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم سیرت کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے سوالات رکھتا ہوں آج کے سبق سے متعلق۔ آج کا سبق چونکہ زیادہ پریکٹیکل ہے تو میں پریکٹیکل سوالات ہی رکھوں گا۔ بیعت سے متعلق ہے تو آپ حضرات نے بھی میرے سے وعدہ کرنا ہوگا، اسی ٹائپ کے میں کچھ سوالات رکھوں گا۔ پہلا سوال ہے، کس صحابی نے بیعت عقبہ ثانیہ کو غزوہ بدر سے زیادہ اہم قرار دیا تھا؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، حضرت براء ابن معرور رضی اللہ عنہ، یا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ؟ بیعت عقبہ ثانیہ کی شقیں اتنی غیر معمولی کیوں ہیں؟ اس بیعت پر ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی ہے، سختی کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، سختی کی وجہ انصاری صحابہ کے مزاج کی سختی ہے۔ کیا آپ بیعت عقبہ ثانیہ پر عمل کرنے کا عزم کرتے ہیں؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا آپ اپنی حیثیت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا آپ حق بات کہنے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کریں گے؟ جی ہاں، جی نہیں۔
کیا علماء کرام کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا علماء کرام کا سیکورٹی گارڈ رکھنا توکل کے خلاف ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا اسلام فاسق حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی اجازت دیتا ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ حکمران فاسق ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جائز چیزوں میں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، جائز چیزوں میں بھی ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، ناجائز چیزوں میں بھی ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر کسی شخص یا صوبے کو حقوق نہ مل رہے ہوں تو کیا مسلح بغاوت کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔